6 دہائیوں سے اردو ادب سے وابستہ ہیں، 600 کے قریب ڈرامے، اس کے علاوہ 20 کتابیں، افسانے اور کئی ناول لکھ چکے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ یہ ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ ابتدا وڑائی صاحب بچپن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی بات کو اگنور کرتے ہیں. یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ میں مولوی بننا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہیں تم ڈاکٹر بنو، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نہیں تم اذان دو. جبر کرتے ہیں. تو جو جبر مجھ پہ ہوتا تھا میں اس کا جواب تو دے نہیں سکتا تھا، چھوٹا تھا، تو میں اس احتجاج کو کاپی پہ نوٹ کر لیتا تھا کہ دیکھیں میں درست کہہ رہا ہوں اور یہ دادا جان کیا کہہ رہے ہیں، ماما جان کیا کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں وہی ابتدا تھی. پھر دوسرا جبر میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں انگریزی اسکول میں پڑھنے والا، دوسری کلاس کا بچہ، عیسائیوں کا اسکول تھا اور کھیلتا کودتا نکریں پہننے والا. وہ ایک دن ابا جی کی دکان تھی، کاروبار تھا یہاں انارکلی میں. 6 مسلمان تھے انارکلی میں، 6 مسلمان تھے، باقی ہندو سکھ تھے. وہ چلے گئے تو یہ جو پارکر، بروفورڈ، شیفرز، جو لائف ٹائم گارنٹی والے، وہ اس کے امپورٹرز تھے ابا جی. اس حوالے سے لکھنے والے سارے ہماری شاپ پہ آتے تھے، فیض صاحب اور احسان دانش، سب کو میں نے وہیں دیکھا. تو ایک تو یہ ہوا. لیکن میں انگریزی اسکول میں پڑھتا تھا تو ایک دن مجھے بلایا انہوں نے، اور ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، قاری فضل کریم صاحب یا کیا، اور کہا جی انہوں نے وعدہ کیا تھا میں اپنا بچہ اللہ کی راہ میں دے دوں گا. انہوں نے اپنا صدیق کو بلایا جو ہمارا خاندانی حجام تھا، اور میرے ریشمی بال جو ہے ان کو کاٹنا شروع کر دیا. میں روتا رہا، بولا نہیں. پھر وہ ان بالوں کو تولا گیا، وہ 3 تولے 6 ماہ سے ہوا، اور 98 روپے تولہ کے حساب سے وہ سونا منگا کے نائی کو دیا گیا. لیکن میں اب مجھے چینیاں والی مسجد اندرون موچی دروازہ وہاں داخل کر دیا. تو سارے دن بچے جو تھے وہ صبح آتے تھے تو پڑھ کے 11 بجے چلے جاتے تھے، اور پھر عصر کے بعد آتے تھے. تو میں وہاں تنہائی کے کرب میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں پھنس گیا ہوں، جیسے ایک کنویں کے مینڈک کی طرح. وہ بھی ایک جبر تھا جس سے میں نے ٹوٹے جوڑ جوڑ کے آنا، لائبریری پڑھ پڑھ کے کتابیں تھیں. وہ پہلا ناول لکھا آخر شب، جو 14 سال کی عمر میں چھپ گیا تھا، جس میں ریاض شاہ صاحب نے فلم خاموش رہو بھی بنائی. اور اعجاز بٹالوی چونکہ حلقہ ارباب ذوق میں آتے تھے، میں ان سے کہا، انہوں نے کہا ابھی فلم میں نے دیکھی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اب کیا فائدہ، 13-14 ہفتے تو ہو گئی ہے، اب اترنے والی ہے. وہ ٹال گئے، وہ بڑے تھے. شاہکار ڈرامہ اندھیرا اجالا لکھا جس میں پولیس کی ورکنگ دکھائی آپ نے. آپ تو ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ تھانے گئے ہیں، ایک دفعہ. تو اتنا زیادہ مشاہدہ کیسے کر لیا؟ یہ میرا حال میں قدرت کی کوئی دین ہوتی ہے. ہم تو بالکل، مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو لانگ پلے لکھتا تھا. لانگ پلے بھی پہلے میں نے لکھا کانچ کا پل. تو اصل تو میرا لانگ پلے میں میرے اچھا کام ہے. جب یہ میں نے شروع کیا تو ابھی تیسرا پلے ریکارڈنگ پہ تھا، تو کبھی صاحب مجھے لیکچر دینے لگے کہ ایسے کرنا ایسے کرنا. میں نے کہا ابھی آپ کچھ نہ کہیں، جو کچھ میرے ذہن میں ہے پہلے اس کو باہر آنے دیں، جب اس میں نقص ہوگا تو پھر کہیے. تو پھر تو کوئی نقص ہوتا ہی نہیں تھا. اندھیرا اجالا کے جو کردار ہیں، کیا آپ نے ان کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا تھا، کبھی دیکھے تھے، یا یہ صرف آپ کی امیجنیشن ہے؟ آپ تھانے دار صاحب جب دیکھیں اس کی پیٹیاں ڈھیلی ہیں اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ فیکٹ ہے. اور یہ جو حوالدار ہے، جو میں ایک ہی دفعہ تھانے گیا تھا ضمانت کرانے، تو میں نے سویا ہوا ایک ایسا ہی پاگل آدمی دیکھا تھا جس نے 15 روپے لے کے وہ ہمیں چھوڑ دیا. لیکن وہ جس طرح کی بات اس نے کی وہ میرے نقش ہو گئی. اسی کو میں نے ڈیولپ کیا. پھر چل جو 8-10 ڈرامے ہو گئے. انہوں نے کہا جی تو جنرل مجیب الرحمان نے یہاں لاہور میں ایک کوئی فنکشن تھا، میں تو وہاں گیا نہیں، لیکن انہوں نے ابھی 9 یا 10 ڈرامے چلے تھے. انہوں نے کہا یہ تو ختم ہی نہیں ہونا. تو میں نے پھر ان کو میسج بھیجا کہ میں کوئی کارپوریشن کا نلکا ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کہہ دیا کہ ختم ہی نہیں ہونا. تو لیکن وہ واقعی انہوں نے، محمد نثار حسین نے بہت ریکویسٹ کی، نہیں یار کوشش کریں اپنے آپ کو، یہ دیکھیں نا، کم از کم ایک سیریز، ایک 13 ایپیسوڈ کی ایک سیریل ہوتی ہے، وہ آپ اور لکھیں. تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ تو چھڑانا مشکل ہے. پھر آگے 65 ہو گئے تو میں بھاگ گیا تھا، چھپ گیا تھا کیونکہ میں تھک گیا تھا بہت. تو انہوں نے کہا کہ نثار حسین نے کہا کہ اس کو تلاش کر کے لائیں. وہ تلاش جب کیا 2-3 دن بعد میری بیگم کو انہوں نے پیسے دیے کہ کیا کرائے پہ پانی پھیر رہا ہے، آپ ان سے کریں یہ وہ. خیر میں دفتر جا کے بیٹھ گیا شام کے وقت.
اور لکھ رہا تھا تو یہ مجھے گھر سے کہ وہ دفتر گئے ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ پیچھے آ گئی ان کی بہن اور کہا کہ جی ایم کے ساتھ 1 منٹ کے لیے آپ کہہ کہ میں شروع کر رہا ہوں، بس ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر میں گیا، یہ کہہ کے آ گیا، میں نے کہا کوئی کافی وافی نہیں پینی، چپ، بس آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ تو یہ آخری ہے، انہوں نے لکھ دیا جی آخری۔ یہ بس یہ مشاہدات ہی ہیں۔ مجھے جنرل مجیب الرحمان کے بھائی نے، جو حاجی حبیب الرحمان تھے، 2 تھے نا، ایک وہ بھی تھا چلغوزہ سا چھوٹا سا، انہوں نے دور دراز ایک کوٹھی لی ہوئی تھی جہاں نشوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، تو انہوں نے بلایا چائے وائے پہ، وہ کہا کہ جناب یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ میں نے کہا میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مجھے کرمنل بھی نہیں ہوں میں۔ تو بس میں سوچتا ہوں کہ ہمارے نیشن میں اچھے لوگوں کی، اس میں آخر میں تو اچھا نتیجہ ہی نکالتا ہوں نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آفیسر ہے وہ بھی دیانتدار ہو؟ یہ میں نے کہا ذاتی مشاہدہ ہے۔ میرے ایک دوست ہیں سمیع الرحمان، سمیع الرحمان اس وقت تھے ڈی آئی جی یا کیا، تو وہ وائی ایم سی کے کمرے میں رہتے تھے اور پڑھتے تھے ان کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، تو وہ بڑا دیانتدار آدمی تھا۔ میں نے کہا، تو میں نے ان کو مشاہدہ کیا